حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے بٹ ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ جسٹس سسٹم یا انصاف کا جو سسٹم ہے یہ وہ ایک بنیادی اکائی ہے جو کسی بھی ایک جدید ریاست کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس کی جو ہے تو ایک فاؤنڈیشن یا بیس کو فراہم کرتی ہے۔ پاکستان کا کرمنل جسٹس سسٹم اتنا بودا ہے کہ 2017 کی جو جسٹس رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق تقریباً پاکستان کی جو لوور جوڈیشری ہے اس کے اندر 80% ایسے کیسز ہیں جو سٹل پینڈنگ ہیں۔ ہمارے جوڈیشل سسٹم اتنا زیادہ ناقص کیوں ہے؟ اس کی وجہ لاز کا نہ ہونا ہے یا لاز کی امپلیمنٹیشن کا نہ ہونا ہے۔ آج کے ولاگ میں ہم تھوڑا سا جسٹس سسٹم کو ڈائسیکٹ کرنے کی بھی اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے کہ ہاؤ ایکچولی اٹ ورکس۔ پاکستان کے کرمنل جسٹس سسٹم کی کہانی کریٹکس کارنر کی زبانی۔ پاکستان کرمنل جسٹس سسٹم کی جو بنیادی اکائی ہے وہ ہے پاکستان پینل کوڈ 1860 کے۔ اب اس کے بعد جدید طور کے اوپر اس میں تبدیلیاں بھی ہوتی رہی، مختلف لاز پاس بھی ہوتے رہے اس کو مزید ماڈرنائز کرنے کے لیے، لیکن جو اس کی بیسز ہے وہ سٹل پینل کوڈ 1860 ہے۔ جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کے اندر 3 جو ہیں تو مین پلر ہیں۔ پہلا آپ کے پاس آ جاتی ہے پولیس، دوسرا آپ کے پاس آ جاتی ہے پروسیکیوشن، اور تیسرا آ جاتی ہے جوڈیشری۔ ایک کرمنل جسٹس سسٹم کو کامیاب ہونے کے لیے ان تینوں کی جو بنیادی جو پلر ہیں ان کو اپنا رول ادا کرنا پڑتا ہے۔ تھوڑا سا اگر اس کو مزید ڈائسیکٹ کرنے کی کوشش کریں تو پہلا لیتے ہیں ہم آپ کو پولیس۔ جب بھی کوئی کرائم ہوتا ہے تو جو سب سے پہلے جو چیز ایکٹ کرتی ہے وہ جو بائی لا ہے وہ آپ کی پولیس ہے۔ پولیس کے پاس جو آپ کی جس کے ساتھ یہ زیادتی یا جرم ہوتا ہے وہ بندہ کمپلینٹ، یا ریاست بھی ایک کمپلینٹ دائر کرتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں FIR ہو گئی، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے۔ FIR کسی بھی کرائم کے ہونے کے بعد پولیس اس کے بعد تعینات کرتی ہے ایک IO کو، انویسٹیگیشن آفیسر کو۔ اب ہمارے سسٹم کے اندر جو انویسٹیگیشن آفیسر ہوتا ہے وہ ایک میک اور بریک ہے کیس کا، وہ کیس کو کسی بھی ایک ڈائریکشن کی طرف لے کے جا سکتا ہے، کیونکہ انویسٹیگیشن آفیسر آپ کا وہ بندہ ہوتا ہے جو گراؤنڈ کے اوپر ہے، جو سارے کے ساری جو ہے تو ایک جو کرائم کو مختلف اینگل سے دیکھتا ہے، اس کے اندر مختلف لوگوں کی یا جو بھی ایک جو انوالومنٹ ہے جن لوگوں کی، ان کو ایک پورا ان کے خلاف ایک جو پورا کیس بناتا ہے وہ آپ کا کرمنل آپ کا انویسٹیگیشن آفیسر بناتا ہے۔ اب پولیس کے اندر 3 فنڈامنٹل پرابلمس ہیں۔ پہلا تو پرابلم یہ آگے کرپشن بہت زیادہ ہے، پولیس کے نام ہی ایک جس طرح سے سینونیم ہو گیا کہ کرپشن ہے۔ دوسرا جو پرابلم ہے وہ لیک آف اکاؤنٹیبلٹی ہے سسٹم کے اندر، اور جو تیسرا پرابلم ہے وہ انکمپیٹنس کا ہے۔ ایون ہومیسائیڈ کے بھی ایک کیس کے اندر آپ ایک لوور قسم کا آپ آفیسر دیتے ہو، اور اس آفیسرز کے اس کو کوئی بھی چیز کسی بھی طرح امپیکٹ کر سکتی ہے، اگر گریڈ کر سکتی ہے، لالچ ہے، کوئی بھی ایک پیسے والا بندہ ہے جس نے کرائم کیا ہے تو وہ سٹارٹ ہی میں انویسٹیگیشن آفیسر کے اوپر جو ہے تو ایک پیسہ لگا کے کیس اپنے کو بالکل ایک ڈیفرنٹ ڈائریکشن دے سکتا ہے۔ اور یہ اتنا امپورٹنٹ ہے، اگر آپ کا کیس ٹھیک طریقے سے انویسٹیگیٹ نہیں ہوا، کسی بھی طرح آپ کے پاکستان کے جو لیگل جسٹس سسٹم کے اندر ہے، عدالت جو بھی چاہے عدالت اس ایک کرمنل کو ہے تو سزا نہیں دلا سکتی۔ کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر دوسرا جو امپورٹنٹ پلر آ جاتا ہے وہ آپ کا پروسیکیوٹر ہے، پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ۔ کسی بھی ایک ماڈرن آپ کرمنل جسٹس سسٹم کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو وہاں پہ سب سے زیادہ جو امپورٹنس دی جاتی ہے وہ آپ کے پروسیکیوٹرز کو دی جاتی ہے، اور بہت زیادہ ان کے اوپر ایک فنڈنگ بھی کی جاتی ہے، اسکلڈ بھی ان کو بنایا جاتا ہے۔ اب پروسیکیوٹرز کی اہمیت کیا ہے کرمنل جسٹس سسٹم؟ یہ ایک برج ہے جو کہ آپ کی پولیس، آپ کے انویسٹیگیشن آفیسر اور آپ کے جج کے درمیان جو مین برج کا کردار ادا کرتے ہیں وہ پروسیکیوٹرز ہیں۔ پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا پرابلم یہ ہوا ہے کہ 2006 سال سے پہلے تک آپ کا کوئی بھی پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہی نہیں تھا، یا آپ کی ڈائریکٹ پولیس تھی یا جوڈیشری تھی۔ میننگز کہ پولیس جس قسم کا بھی ایک کیس بنائے ان کے ڈپارٹمنٹ کے اندر وداؤٹ اینی اسکل وہ ٹرانسفر کر دیتے تھے جوڈیشری کو۔ اب پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ آ تو گیا ہے، لیکن ابھی تک پروسیکیوشن کی جو ہے تو جو ایک امپورٹنس ہے ہمارے سسٹم کے اندر وہ جو ہے وہ بالکل ایک ربڑ سٹیمپ کی ہے، اس سے زیادہ کی کوئی نہیں ہے۔ اب پروسیکیوشن کا مقصد کیا تھا؟ پروسیکیوشن کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایک چیک اینڈ بیلنس رکھیں انویسٹیگیشن آفیسر، پولیس انویسٹیگیشن آفیسر کے اوپر۔ کیس کے جب وہ اسٹڈی کریں تو اس کے اندر جو شارٹ کمنگز ہیں، جو ایک ڈفرنٹ اینگل سے کیس کو اسٹڈی کیا گیا ہے وہ اس کے اوپر کوسچننگ کریں انویسٹیگیشن آفیسر کو۔ اس کے ساتھ ہو یہ جاتا تھا جب وہ IO گراؤنڈ کے اوپر ساری انویسٹیگیشن کرتا تھا، اسے یہ پتہ ہوتا تھا کہ اس کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس ہے، اسے واپس آ کے کسی نہ کسی کو جواب دینا ہے،
اور بہت ساری چیزیں جس سے وہ کیس کو انفلوئنس کر سکتا تھا وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک فیڈ بیک سسٹم آپ کا پورے کے اوپر آ گیا، ایک چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہے۔ لیکن جب آپ نے اپنا پروسیکیوشن تھا ہی نہیں پہلے، اور ہے بھی تو اتنا کمزور ہے، وہ جو ایک چیک اینڈ بیلنس ہے وہ پورے کا پورا ایک نظام جو ہے تو آپ نے بالکل اس کو ختم کر کے رکھ دیا۔ اور پروسیکیوشن سے آپ کا ہے تو اس کی اتنی کیپیبلٹی بھی نہیں ہے جو پاکستان کا پروسیکیوشن سسٹم ہے کہ وہ کیس میں آپ کے انویسٹیگیشن آفیسر کو ڈائریکٹ کر سکے، یا کوئی نہ کوئی جو ہے تو the only legal thing جو وہ بیچارے کر سکتے ہیں وہ ایک نوٹ لکھ کے دیتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کیس میں یہ چیز غلط ہوئی ہے، یہ ٹھیک ہوئی ہے۔ نہ اس کی کوئی لیگل سٹینڈنگ ہوتی ہے، نہ اس کو انویسٹیگیشن آفیسر کسی کھاتے میں لیتا ہے، نہ ہی اس کو جج کسی کھاتے میں لیتا ہے۔ کرمنل جسٹس سسٹم کا تیسرا اور موسٹ امپورٹنٹ پلر جو آ گیا وہ آپ کا جوڈیشری سسٹم ہے۔ اب جب میں جوڈیشری سسٹم کہتا ہوں، اس میں آپ کی لوور جوڈیشری بھی ہے، اس میں آپ کی ہائی کورٹس بھی ہیں، اس میں آپ کی سپریم کورٹس بھی ہیں۔ جو جوڈیشری رپورٹ 2017 جو ایشو ہوئی ہے اس کے مطابق تقریباً پاکستان میں 80% ایسے کیسز ہیں جو پینڈنگ ہے 2017 کے اینڈ تک آپ کی لوور جوڈیشری میں۔ لوور جوڈیشری آپ یاد رکھیں وہ ہے جس میں ایک جو کامن لوگوں کے مسئلے مسائل سارے جاتے ہیں، کوئی بھی ایک کرائم ہوتا ہے، کوئی بھی ایک جو گھر کے اندر مسئلہ ہو گیا، کسی کے اوپر اسلٹ ہوگی، اس طرح کے جتنے بھی جو کامن کیسز ہیں تو وہ آپ کی لوور جوڈیشری ڈیل کرتی ہے، اور 80% کیسز پینڈنگ ہے۔ دوسری جو چیز آ گئی وہ آپ کی آ گئی ہائی کورٹس۔ تقریباً 80% آپ کے جو امپورٹنٹ کیسز ہیں وہ پینڈنگ ہے آپ کی ہائی کورٹس کے اندر، اور 2% کیسز پینڈنگ ہیں آپ کے سپریم کورٹ کے اندر۔ تھوڑا سا اگر میں بات کروں جو کیسز پینڈنگ ہیں ان کے اوپر، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً سپریم کورٹ کے اندر 38,000 کیسز ایسے ہیں جو پینڈنگ ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں تو ڈسٹرکٹ کورٹ جو آپ کی پنجاب کی آ گئی تقریباً اس کے اندر 1 ملین تقریباً 10 لاکھ کیسز، اور اسی طرح سندھ کے اندر جو لوور جوڈیشری ہے اس کے اندر 97,000، کے پی کے اندر تقریباً 1,90,000، بلوچستان کے اندر 12,000، اور اگر آپ ڈسٹرکٹ کورٹ اسلام آباد کے اندر دیکھیں تو اس کے اندر بھی تقریباً 37,000 ایسے کیسز ہیں جو ابھی تک پینڈنگ ہیں۔ اب جو جوڈیشری ہے اس کے لیے مختلف ادوار میں بہت زیادہ کام بھی ہوا ہے، اور مین مقصد یہی تھا کہ جتنی کوشش کی جائے آپ کی لوور جوڈیشری کو کرپشن سے پاک کیا جائے۔ اس کے میں ان کی سیلریز کو بڑھایا گیا، اور ایک پورا ایک اسٹرکچر کو تھوڑا سا امپروو کیا گیا، اور اس کا بہت زیادہ ایک امپیکٹ بھی ہوا۔ تو ہم سارا یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارا کرپشن کی وجہ سے یہ اتنے زیادہ کیسز پینڈنگ ہے۔ تھوڑا سا اگر اس کو تھوڑا ایکسپلین کرنے کی یا سمجھنے کی کوشش کریں، جوڈیشری جو مختلف جو میں نے سرچ کی اور سمجھنے کی کوشش کی، مجھے 3 جو بیسک اکائیاں ہیں وہ سمجھ آئی ہیں جو میجر پارٹ پلے کرتی ہیں ہماری جوڈیشری سسٹم کے، اسپیشلی جو کیس پینڈنگ فیلئر میں ہے۔ جو فرسٹ اینڈ دا فور موسٹ ہے وہ ہمارے کیسز کی بیس بہت اسٹرانگ ہوتی ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انویسٹیگیشن آفیسر کسی بھی طرح آپ کے کیس کے اوپر حاوی ہو سکتا ہے کسی بھی ریزن کی وجہ سے۔ اب جو ہے تو لیک آف ایویڈنس ہوگی، لیک آف جو ہے تو ایک کیس کو ایک مختلف بالکل ایک غلط قسم کے رنگ کے ساتھ اور ایک کمزور قسم کی ایک کیس کی بیسس کے ساتھ جب آپ کا انویسٹیگیشن آفیسر کیس آگے جوڈیشری کے پاس لائے گا، اس ایک کمزور کیس کے اوپر فیصلہ دینے کے لیے ایک جج کو بہت زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے، اس کیس کو سمجھنے میں بہت زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے۔ اگر ایویڈنس نہیں ہے تو بہت زیادہ حد تک چانسز ہیں کہ وہ کیس بہت ایک عرصے تک لمکتا بھی جائے گا، اور عین ممکن ہے کہ اس کے اوپر فیصلہ اسی طرح کا ایک غلط قسم کا ایک فیصلہ بھی آ سکتا ہے۔ سیکنڈ جو موسٹ امپورٹنٹ وہ ہماری بار کونسل ہیں، ہمارے جو لائرز بار کونسل ہیں۔ ہماری لائرز بار کونسل جو ہیں تو ان کا جو فنڈامنٹل پرپز یہ ہوتا ہے کہ آپ کی یہ جوڈیشری کو سپورٹ دیتی ہیں، سسٹم کو سٹرونگ کرتی ہیں، لیکن پاکستان میں یہ بالکل اپوزٹ ورک کرتی ہیں۔ یہ اتنا انفلوئنس کرتی ہیں جوڈیشری کے اوپر کہ اپنے منوان کیسز کو یہ منتھس ایئرز تک اس کو ڈیلے کر سکتی ہیں، یا اپنے من کتنا امپیکٹ کر کے اپنی مرضی کے فیصلے بھی ججز سے لکھوا سکتی ہیں، اور یہ پوری طرح پورے ہمارے جوڈیشل سسٹم کو انفلوئنس کرتی ہیں۔ سیکنڈ پرابلم یہ آ گئی۔ تھرڈ پرابلم ہماری اوپر آ گئی ورک لوڈ، جو ایک فنڈامنٹل آپ کسی بھی ایک جدید سوسائٹی کے ساتھ ایک آپ کمپیئر کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کتنے حد تک ایک ورک لوڈ ایک جج کے اوپر ان کیسز کے اوپر فیصلہ دینے کے اوپر، اور دیٹ از ون آف دا فنڈامنٹل ریزن ہے کہ جب بھی کوئی ایک کیس آتا ہے تو تاریخ پہ تاریخ لگتی جاتی ہے، کیونکہ ایک جج کے پاس اتنے زیادہ کیسز ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے۔ بہرحال ذاتی طور پہ میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ کرمنل جسٹس سسٹم کو جتنا ایک عام فہم اور سمپلیفائڈ فارم میں ایکسپلین کر سکوں وہ آپ کے لیے ایکسپلین کر سکوں۔ ایک بات تو طے ہے، اگر پاکستان نے اس جدید دور میں آگے کی طرف جانا ہے یا ترقی کرنی ہے تو اپنے کرمنل جسٹس سسٹم کو پاکستان کو امپروو کرنا ہوگا۔ 80% ایک مجرم کو جرم کرنے کے بعد اگر 80% یہ بات شورٹی ہے کہ وہ پکڑا نہیں جائے گا، اور پکڑا بھی جائے گا اس کو سزا نہیں ہوگی، تو اس طرح کے ظلم کے ساتھ کوئی بھی معاشرہ نہیں چل سکتا۔ I hope you got the point here. Thank you very much for watching.